حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ خط لکھتے تھے امیر المؤمنین کے نام پر، اور اس میں تاریخ درج کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ہم جو بھی خطوط لکھتے ہیں خلافت میں تو ان میں کا پہلا خط کون سا ہے اور آخری خط کون سا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ معلوم ہوگا تاریخ اس کے اندر درج کیے جانے پر پکی طرح معلوم ہو جائے گا کہ پہلی تاریخ کا جو ہے کون سا خط ہے، اس کے بعد کی تاریخ کا خط کون سا ہے۔ یہ معلومات کر لینے کے لیے تاریخ ہونا ضروری ہے۔ پھر اس طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو توجہ دلائی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہماری ایک اسلامی تاریخ ہونا چاہیے۔ اب کون سی تاریخ ہونا چاہیے؟ اب ہماری اسلامی تاریخ کا ابتدائی مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے اسلامی ہجری تاریخ کی ابتدا محرم کے مہینے سے کرتے ہیں، تو سارے صحابہ کرام مل کر یہ مشورہ دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ محرم کے مہینے کو ہم جو ہے ہمارے اسلامی ہجری تاریخ کا ابتدائی مہینہ جو ہے محرم کے مہینے کو ہم شمار کریں گے، رکھیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا اور یہ مشورہ دیا کہ ہجرت کی بات طے پانے کے بعد جو سب سے پہلا مہینہ آتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، لہٰذا ہماری اسلامی تاریخ، ہماری اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ ہوگا۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد دلاتی ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا تو ہجری تاریخ جیسے ہم لیتے ہیں نام، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یاد آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قربانی نہیں بلکہ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ ہر صحابہ کرام نے قربانی دی، ہر چیز کی قربانی دی۔ برادران اسلام، کہ آج ہمیں اسلامی مہینے کے نام ہمیں یاد ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، کیا ہمیں یہ باتیں یاد ہے؟ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ جو سنہری تاریخ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم یہ سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے عیسوی تاریخ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قربانیاں جو اسلامی تاریخ کے ہمیں یاد دلاتے ہیں، قربانیاں ہمیں بھول چکے ہیں، بھلا دیے ہیں ہم۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ بدعات و خرافات ہمیں یاد آ جاتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے شوقین ہم بن جاتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذو قعدة 3 متواليات ذو قعدة ذو الحجة ذو محرم ورجب المرجب الذي بين جمادی والشعبان رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے۔ تو
جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے، وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، اس کے کام کو ہم سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت بلکہ ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ایک حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے ہیں، ان دونوں کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے ہجری سال کی ابتدا اور اس کی خصوصیات۔ ہجری سال یعنی جو تاریخ ہم حساب میں لے آتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دو تاریخیں ہیں، ایک عیسوی تاریخ جو جنوری کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور ایک تاریخ ہے ہماری ہجری تاریخ، اور یہ ہجری تاریخ اسلامی تاریخ ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج جب نکلتا ہے تو ایک دم گول نکلتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تب بھی جو ہے گول غروب ہو جاتا ہے، اور مہینے کے 30 دن بھی وہ جو ہے گول ہی رہتا ہے، مگر چاند کی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ جب چاند نکلتا ہے تو بالکل ہلال کی طرح ایک باریک کاڑی کی طرح جو ہے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے 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 موٹا ہوتا ہے۔ جب 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے تو مکمل گول بدر منیر نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے 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 آہستہ وہ باریک ہوتے 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 پھر جو ہے وہ افق میں غائب ہو جاتا ہے، پھر نکلتا ہے تو ایک دم باریک ہلال کی طرح نکلتا ہے۔ یہ جو چاند باریک موٹا ہوتا ہے، یہ اس کی کیا کیفیت ہے، یہ کیوں کس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح نکلتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ چاند یہ باریک موٹا کیوں ہوتا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو چاند باریک موٹا نکلتا ہے تو یہ تمہارے گنتی کے دن شمار کرنے کے لیے، تمہارے تاریخ مقرر کرنے کے لیے آپ اگر دیکھیں گے رمضان کے مہینے چاند دیکھ کر شروع ہوتے ہیں، چاہے ہمارے عید الفطر کے یا جو ہے عید الاضحیٰ کے دن ہو، چاند ہی سے متعین ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایام تشریق قربانی کے دن اور محرم کے مہینے اور عاشورہ کا دن، یہ تمام چیزیں جو ہے چاند دیکھ کر ہی جو ہے متعین ہوتے ہیں۔ یہ جو ہجری سال ہے، ہجری سال کا پورا انحصار چاند کے اوپر ہوتا ہے، اور ہجری سال کے جیسے عیسوی سال کے 12 مہینے ہیں، ہجری سال کے بھی 12 مہینے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ جو مہینوں کی گنتی 12 ہے، یہ اس دن سے ہے جس دن سے چاند، اس دن سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم۔ اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، 4 مہینے، منہا 4 حرم 3 متوالیات، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ذوالمحرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ برادران اسلام، یہ جو ہجری سال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری سال کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ عام طور پر صحابہ کرام جو واقعات پیش آتے تھے، ان واقعات کو نمونہ بنا کر، ان واقعات کو تاریخ بنا کر یاد رکھتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس کو جو ہے واقعہ فیل کا نام لیا جاتا ہے، تو اسے عام الفیل کا نام دے کر کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد اتنے سال بعد اس طرح واقعہ رکھ لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد نبوت کی تاریخ کو یاد رکھتے، پھر اسی طرح جو ہے معراج کی تاریخ کو یاد رکھتے، اور پھر اسی طرح ہجرت کی تاریخ کو یاد رکھتے، اور پھر اس کے بعد جو جنگیں ہوئے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، اس کو نمونہ بنا کر تاریخ کو اس طرح یاد رکھتے تھے۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مرتبہ خط لکھتے تھے امیر المؤمنین کے نام پر، اور اس میں تاریخ درج کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ہم جو بھی خطوط لکھتے ہیں خلافت میں، تو ان میں کا پہلا خط کون سا ہے اور آخری خط کون سا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ معلوم ہوگا تاریخ اس کے اندر درج کیے جانے پر پکی طرح معلوم ہو جائے گا کہ پہلی تاریخ کا جو ہے کون سا خط ہے، اس کے بعد کی تاریخ کا خط کون سا ہے۔ یہ معلومات کر لینے کے لیے تاریخ ہونا ضروری ہے۔ پھر اس طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو توجہ دلائی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہماری اسلامی تاریخ ہونا چاہیے۔ اب کون سی تاریخ ہونا چاہیے؟ اب ہماری اسلامی تاریخ کا ابتدائی مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے اسلامی ہجری تاریخ کی ابتدا محرم کے مہینے سے کرتے ہیں، تو سارے صحابہ کرام مل کر یہ مشورہ دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ محرم کے مہینے کو ہم جو ہے ہمارے اسلامی ہجری تاریخ کا ابتدائی مہینہ جو ہے محرم کے مہینے کو ہم شمار کریں گے، رکھیں گے۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا تھی محرم کے مہینے کو رکھنے کی؟ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 10 سال مکے میں گزر گئے تھے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ اور صحابیات سب کے سب قریش مکہ کے دشمنی کے نشان بن گئے تھے، قسم قسم کے تکلیف دیتے تھے۔ تو 10 سال تک یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے،
11वें साल में मदीना से, अभी मदीने का नाम मदीना नहीं था, यस्रिब या यसरब था, तो वहां के कुछ अफराद हज की गरज से मक्का आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से हज को आने वाले काफिलों में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दीन की दावत देते। ये जो चंद अफराद, जो 12 या 15 अफराद आए थे मदीना से, तो उन अफराद के पास जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दी और अपने आप को नबी होने के मुतालिक उनको जिक्र किया, तो उन लोगों ने ईमान लेकर आए। और फिर जब 13 नबुवत के 13वें साल हज के लिए आए, तो तकरीबन 70 अफराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन मदीना को ले जाने की गरज से आए थे। हज का महीना था। हज के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मुलाकात की और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो 70 से जायद अफराद मदीना से आए थे, उनको बिठाकर ये कहने लगे कि लोगों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मदीना ले जाने का इरादा रखते हैं, तो देखो चंद शराइत होंगे, उनके ऊपर अगर आप निभा पाएंगे तो फिर आप जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाएं, वरना जो है आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाएं और फिर उसके बाद आप उनका हाथ छोड़ दें, उनको बेयार और मददगार छोड़ दें, तो ये बहुत बड़ा बुरा काम होगा। ये कहकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 70 अफराद से चंद चीज़ों में बैअत लिया। उसी का नाम तारीख में बैत अक़बा के नाम से लिया जाता है। उन लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि लोगों, तुम मेरी हिफाजत और मेरी मदद उन चीज़ों से करोगे जिससे तुम अपनी जान और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत और मदद करते हो। उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी हिफाजत और आपकी मदद उस चीज़ से करेंगे जिससे अपनी जानों और अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत हम करते हैं। बल्कि सहाबाए कराम ने यह भी कहा अंसार में से कि पहले हम आपकी मदद करेंगे, पहले हम आपकी हिफाजत करेंगे, फिर उसके बाद अपने जानों और अपने बाल बच्चों की हिफाजत और मदद करेंगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी कहा कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना कोई मामूली बात नहीं। खुरैश मक्का ही से नहीं बल्कि सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेना पड़ेगा, आपके मालों को ज़ाय जाने देना पड़ेगा, आपके ख़ानदान और कबीले के अशराफ लोगों को कत्ल किए जाएंगे, तो उस पर भी आप सब्र करना पड़ेगा। हर बात पर लब्बैक कहते गए। बल्कि उनमें से एक सहाबी बर्रा बिन मुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम हम आपको लेकर जाएंगे, आप हमसे जिस बात की बैत लेना चाहें आप ले लें हमसे। और ये कहने लगे कि अल्लाह के नबी, अल्लाह बेहतर जानता है कि हम जंग के बेटे हैं और हथियार हमारा खिलौना है, हम नहीं हारेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। तो ये मुआहदा तय हुआ। ये मुआहदा तय हुआ था हज के महीने में। ये मुआहदा तय होने के बाद जो सबसे पहला चांद तुलू होता है वो मुहर्रम के महीने का चांद तुलू होता है। तो इस वजह से तमाम सहाबाए कराम ने ये मशवरा किया और ये मशवरा दिया कि हिजरत की बात तय पाने के बाद जो सबसे पहला महीना आता है वो मुहर्रम का महीना है, लिहाजा हमारी इस्लामी तारीख, हमारी इस्लामी साल का इब्तिदाई महीना जो है मुहर्रम का महीना होगा। बिरादरान इस्लाम, एक और बात मैं आपको जिक्र करता चलूँ। ये जो इस्लामी तारीख है सूरज की बुनियाद पर नहीं बल्कि चांद की बुनियाद पर है। ये जो अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी साल है, वो बुनियाद रखी जाती है सूरज के ऊपर।
مگر یہ جو تاریخ اسلامی ہجری تاریخ ہے چاند کی بنیاد پر جو ہے رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام انسانوں کے اوپر برابر عدل و انصاف ہوتا ہے۔ اگر سورج کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کو جو ہے اگر مقرر کیا جاتا تو پھر چاہے کسی بھی مہینے کو آپ لے لیں، وہ مہینہ چاہے گرمی کا ہو یا سردی کا، برابر ہر سال گرمی میں آنے والے مہینے گرمی ہی میں آ کر رہتے اور سردی میں آنے والے مہینے سردی ہی میں آ کر رہتے۔ مگر یہ چاند کے حساب سے ہجری مہینے ہونے کی وجہ سے ہر کسی دنیا کے خطے والوں کو کبھی کبھار رمضان کا مہینہ سردی کے موسم میں آئے گا تو کبھی گرمی کے موسم میں آئے گا، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کبھی گرمی کبھی سردی ہر کسی کے لیے جو ہے معتدل ہوتا ہے۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف میں آپ کو دھیان دلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر کی اس آیت میں انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جھلے نطفے سے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اس لیے کہ ہم اسے آزمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے۔ یہ پوری انسانی جو زندگی ہے ایک آزمائش ہے۔ ہماری زندگی میں ہر لمحہ ایک آزمائش سے گزرتا ہے اور ہر آزمائش ایک امتحان ہے اور ہر امتحان ہر آزمائش ایک قربانی چاہتا ہے۔ اسلامی جو تاریخ ہے، اسلامی جو مہینہ، اسلامی سال کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے محرم اور ختم ہوتا ہے حج کا مہینے سے، تو اب اختتامی مہینے کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ بھی ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ حج کا مہینہ جیسے ہی آیا تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی کی، تو اس سے ہمیں ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان، مال اور اپنے اولاد جس کسی چیز کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے ہم اس چیز کی قربانی دینا ہوگا، دینا پڑے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی طرح اسلامی مہینے کا ابتدائی مہینہ محرم اگر ہم لیں گے دیکھیں گے تو یہ بھی قربانیوں سے تعبیر ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہجری تاریخ ہے، ان کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت ساری تاریخیں ہیں، جیسا عیسائی لوگوں کی ایک تاریخ عیسوی تاریخ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ اور کوئی لوگ کسی اپنے بادشاہ بننے کی تاریخ کو رکھ لیے ہیں، تو کوئی اور کسی اور چیز کو جو ہے بنیاد بنا کر اپنی اپنی تاریخوں کو ابتدا کیے ہیں۔ مگر اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد دلاتی ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا تو ہجری تاریخ جیسے ہم لیتے ہیں نام، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یاد آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قربانی نہیں بلکہ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ ہر صحابہ کرام نے قربانی دی، ہر چیز کی قربانی دی۔ ان کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان دونوں کا ایک بیٹا لخت جگر نور نظر سلمہ، ان تینوں نے ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نکلنے والے تھے۔ تینوں نے جب مدینے کی راہ پر نکلے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہماری بیٹی کے شوہر انہی مکے سے مدینہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے ابو سلمہ، ہماری لڑکی کو آپ کے ساتھ ہم جانے نہیں دیں گے، ہم ہماری لڑکی کو اپنے گھر لے کر چلے جائیں گے اور آپ جہاں جانا چاہیں وہاں چلے جائیں۔ چھوٹے بچے کو اور جو ہے ان کی بیٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو جو ہے لے لیا، ابو سلمہ کو جو ہے دور کر دیا۔ یہ واقعہ جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم ام سلمہ کے ساتھ اپنا پوتا سلمہ کو آپ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے۔ وہ چھوٹے بچے کو چھین لیا ان کے پاس سے۔ بلکہ الرحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، ایک طرف ابو سلمہ کے خاندان والے، دوسری طرف ام سلمہ کے خاندان والے کھینچا تانی کر رہے ہیں، اس چھوٹے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں تو چھوٹے بچے کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں آ گیا۔ برادران اسلام، اسی عالم میں جو ہے چھوٹے بچے کو جو ہاتھ سے نکل گیا ہے کھینچا تانی میں، تو وہ جو ہے لے کر نکل گئے اور ام سلمہ ایک طرف، بچہ ایک طرف، ابو سلمہ جو ہے روتے روتے جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 سال تک جس جگہ پر اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو انہوں نے کھویا تھا، ہر دن صبح میں آتے اور اس جگہ پر بیٹھ کر رو کر کے اپنے آنکھیں جو ہے لال گلیر کی طرح بنا لیتے تھے۔ تو آخرکار 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد کسی کے اوپر ترس آیا، کسی کو ان کے اوپر ترس آیا، رحم آیا، تو کہنے لگے کہ چھوڑ دو، جانے دو، اس عورت کو کیوں ایسا ستاتے ہو۔ تو ایسے وقت میں ام سلمہ کے گھر والوں نے رضی اللہ عنہا کہہ دیا کہ اگر آپ جانا چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ چلے جائیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس آ کر اپنے بچے کو لیتے ہیں۔ مکہ سے آپ کو معلوم ہوگا تقریباً 500 کلومیٹر دور مدینہ ہے۔ اپنے دودھ پیتے اس بچے کو گود میں لے کر صرف دونوں ام سلمہ اور سلمہ، ان کے بیٹے، دودھ پیتے بیٹے، دونوں سفر کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، اپنے تمام گھر بار رشتہ داروں کو خیر بات کہہ کر اللہ کے لیے ہجرت کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا جو ہے مدینے کو ہجرت کر کے چلے جاتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کوئی معمولی قربانی ہے کہ بھولے جانے والا واقعہ ہے؟ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت کا واقعہ سنی۔ ان کے شوہر عاص بن ربی ابھی اسلام قبول نہیں کیے، بیوی کو اجازت دے دیا کہ آپ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ بیوی ان کے دیور کے ساتھ میں ایک اونٹ پر سوار ہیں اور ان کا دیور ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑتے ہوئے یا کسی اور اونٹ پر سوار ہو کر جو ہے مکے سے باہر نکل گئے، مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ حبار بن اسود نامی ایک شریر نوجوان مشرک کافر تھا، وہ چند اپنے چیلوں چپاٹوں کے ساتھ آیا اور مختصر سا یہ 2 اونٹوں کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ لے کر جس اونٹنی کے اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہیں، اس اونٹنی کے پیر میں اس زور سے نیزہ مارتا ہے کہ اونٹنی وہیں پر گر پڑتی ہے۔
جب اونٹنی بے دھڑک نیچے گر جاتی ہے تو اونٹنی پر بیٹھی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حالت حمل میں ہیں، پیٹ سے ہیں، اتنی اوپر سے نیچے گرتے ہیں تو ان کا حمل اسی جگہ پر ضائع ہو جاتا ہے، خون میں لت پت۔ یہ عالم دیکھ کر، یہ ماجرا دیکھ کر ابو سفیان کی بیوی ہندا ابھی اسلام قبول نہیں کیے، مگر وہ دیکھ کر ان کو رحم آ کر ہندا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں سے لے گئی اور تسلی دینے لگی کہ آپ تھوڑے دن صبر کیجئے، آپ یہ جو بیمار میں آئے ہیں، مبتلا ہیں، تو اس کو شفا ہونے تک کچھ دن تک جو ہے آپ مکہ میں رہیے، میں آپ کو مدینہ بھیجنے کا انتظام کروں گی۔ ہندا ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو چند دنوں تک مکہ میں جو ہے رکھ کر پھر اس کے بعد مدینہ جو ہے بھیج دیا۔ یہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے اسلامی تاریخ کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا ماحول، آج ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہجری تاریخ کس کو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم، انگریزی تاریخ یا عیسوی تاریخ بھی معلوم ہے، ہمارا جو بھی لینا دینا ہے، جو بھی چاہے تنخواہیں دینا لینا یا جو بھی کتابت لکھنا یا یاد رکھنا ہے، سب چیزیں جو ہے عیسوی تاریخ کو ہم جو ہے متعین کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ اسلامی تاریخ ہے، وہ تاریخ ہمیں قربانیاں یاد دلاتی ہیں۔ اس اسلامی تاریخ کا جو ابتدائی مہینہ ہے وہ ہجرت ہمیں یاد دلاتا ہے، اور وہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، اور یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے صحابہ اکرام کی ہجرت کو۔ اور اس اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ حج کا مہینہ ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس ذو الحجہ کا مہینہ بھی ہمیں قربانی یاد دلاتا ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ یہ ساری چیزیں قربانیاں یاد دلا کر کے ہمیں ایک درس یہ سال دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب بھی جس چیز کی ضرورت پڑے قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں۔ برادران اسلام، کہ آج ہمیں اسلامی مہینے کے نام ہمیں یاد ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، کیا ہمیں یہ باتیں یاد ہے؟ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ جو سنہری تاریخ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم یہ سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے عیسوی تاریخ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قربانیاں جو اسلامی تاریخ کے ہمیں یاد دلاتے ہیں، قربانیاں ہمیں بھول چکے ہیں، بھلا دیے ہیں ہم۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ بدعات و خرافات ہمیں یاد آ جاتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے شوقین ہم بن جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں محرم میں کیے جانے والے بدعات کیا ہیں اور محرم میں کیے جانے والے سنتیں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کے روشنی میں ذکر کیے جائیں گے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اسلامی تاریخ ہمیں جو درس دیتی ہے اے اللہ اس درس کو ہمیشہ یاد رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلامی تاریخ میں جو قربانیاں پیش کرنے والی انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب بھی جس چیز کی ہمیں قربانی دینے کی ضرورت پڑے اے اللہ بے دھڑک بے جھجک قربانیاں تیرے لیے تیرے دین کے خاطر دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔